على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہماری زندگی میں حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم انسانوں کے اندر یہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ آج صحت مند ہے، کل بیمار ہے، آج خوش ہے، کل غمزدہ ہے، آج کاروبار میں منافع ہے، کل نقصان ہے، آج میاں بیوی شیر و شکر ہیں، کل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا۔ تو اس دنیا میں حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں شریعت تعلیم دیتی ہے دو باتوں کی۔ پہلی بات کہ جو معاملات ہوں ان کے اسباب اختیار کرو۔ مثلا بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی لو، یہ سبب ہے۔ اگر کاروبار اچھا نہیں تو دکان پہ جاؤ، گاہکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ سبب ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو افہام و تفہیم سے کام لو، یہ سبب ہے۔ اور دوسری چیز جس کا شریعت حکم دیتی ہے وہ ہے کہ دعا کرو، اس لیے کہ اسباب برتن کی مانند ہے، ان میں اثرات ڈالنا یا نہ ڈالنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں گلاس ہوتا ہے، ہم چاہیں تو پانی ڈالیں، چاہیں تو دودھ ڈالیں اور چاہیں تو کچھ بھی نہ ڈالیں۔ اسی طرح اللہ تعالی سبحان اللہ، عجیب شان ہے اللہ کی کہ ایک بندہ دودھ پیتا ہے جو انسان کو طاقت دیتا ہے، جو انسان کو قوت دیتا ہے، جو انسان کے لیے صحت کا باعث ہے، اور دودھ پینے سے موت ہو جاتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے آگ نہیں جلا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے 40 دن نہیں جلایا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے پانی نہیں ڈبو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو پانی نے نہیں ڈبویا۔ تو یہ سب اسباب ہیں اور ان کے اندر اثرات ڈالنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کے لیے کوئی مجھے دوا بتا دیجئے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں درخت کے پتے کھاؤ، شفا ہو جائے گی۔ پتے کھائے، ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کی شان کے کچھ دنوں کے بعد پھر وہی عارضہ ہوا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام گئے اور پتے کھائے، فائدہ نہیں ہوا۔ پوچھا یا اللہ آپ کے حکم سے میں نے پتے کھائے تھے تو فائدہ ہوا تھا، اب کھائے ہیں تو فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام پتوں میں شفا نہیں ہے، ہم نے ان میں شفا رکھ دی تھی،
اس لیے وہ آپ کو مل گئی۔ تو ہم دوائیاں کھاتے ہیں کہ ہمیں شفا مل جائے، مگر ان دوائیوں میں اللہ شفا رکھتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ ہمارے ایک بھائی امیر دین صاحب تھے، وہ شہر کے تبلیغات کے امیر تھے، بہت توکل والے تھے۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، سرمد کی عمر کا، تو میں اپنے استاد کے پاس جو حکیم یاسین صاحب تھے صرف نحو پڑھا کرتا تھا۔ اب میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا تھا، وہ آتے تھے اور پیسے دے کے چلے جاتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا استاد صاحب سے کہ استاد جی یہ بندہ آتا ہے آپ کو پیسے دے جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ بیمار ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شفا تو مجھے اللہ نے دینی ہے، یہ میرے پیسے لے لو اور جو غریب تمہارے پاس آئے اس کو مفت میں دوائی دے دینا، مجھے بغیر دوائی کے اللہ شفا دے دے گا۔ اس دنیا میں ایسے توکل والے لوگ بھی گزرے ہیں، وہ دوائی نہیں کھاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوائی نہ کھائیں، نہیں، ہم نے کھانا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے اسباب اختیار کرنے ہیں پھر دعا کرنی ہے۔ مگر ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ شافی الامراض اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اللہ کی شان کے ہم بہت کوششیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا دکان پہ صبح جا کے بیٹھ جاتے ہیں، شام تک بیٹھتے ہیں، چھٹی بھی نہیں کرتے۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا بھی نہیں کھاتے، گھر آ کے واپس کھانا کھاتے ہیں، مگر منافع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ کوششیں تو کر رہے ہیں مگر اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے جس نے اس کے اندر منافع ڈالنا ہے۔ یہ گاہکوں کا دل کون متوجہ کرتا ہے؟ اللہ متوجہ کرتا ہے۔ ایک ماں کے دو بیٹے تھے، وہ گھر میں کوئی چنا چاٹ بناتی تھی، دونوں کے لیے ایک جیسی۔ ایک بھائی جاتا تھا تو شام کو بہت پروفٹ لے کے آتا تھا اور دوسرے کا مال بکتا ہی نہیں تھا۔ بنانے والی بھی ایک ماں ہے، ایک ہاتھ سے بنے ہیں، ایک ذائقہ، ہر چیز ایک کو گاہک بہت آتے ہیں، دوسرے کو آتے ہی نہیں۔ یہ کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم محنت کریں گے تو گاہک زیادہ آئیں گے۔ بھئی ہماری محنت ایک حد تک ہوتی ہے، اثرات اس کے اندر اللہ رب العزت ڈالتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مالی دا کم پھل پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے۔ مالی کا کیا کام ہے؟ وہ پانی بھر بھر کے ڈالتا ہے درخت کو، پودے کو۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا کہ پھل پھول تو اس نے لگانے ہوتے ہیں۔ کسان اپنی پوری محنت کرتا ہے مگر پھل پھول اللہ لگاتا ہے۔ اس لیے متوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ دعا صرف ہماری ضرورت ہی نہیں، بندگی کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ بندہ اللہ کے سامنے روئے دھوئے، یا اللہ میں تیرا منگتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، مسکین ہوں، تو میرا پروردگار ہے، اے اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ خالق میں اور مخلوق میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق سے مانگو ایک دفعہ دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگو کنی کترائیں گے، تیسری دفعہ مانگو ملنے سے انکار کر دیں گے، بہانے بنا لیں گے، اور پھر مانگو تو کہیں گے یار کیا تو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے۔
اللہ کی شان جدا ہے. اللہ سے ایک دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، تیسری مرتبہ مانگو دیتا ہے. جو بھی مانگو اللہ دیتا ہے، بلکہ جو بندہ اللہ ہی سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرا ولی ہے، میرے علاوہ کسی سے مانگتا ہی نہیں ہے. دنیا والوں سے تھوڑا مانگو تو ناراض، زیادہ مانگو تو ناراض. ایک صاحب نے کسی وزیر کو کہا جی مجھے 1 روپیہ دے دو، خفا ہو گیا، تو نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے، 1 روپیہ مجھ سے مانگتا ہے. ایک صاحب نے کسی کو کہا جی کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دے، وہ ناراض، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تھوڑا مانگو تو ناراض، زیادہ مانگو تو ناراض. اللہ کی شان جدا ہے. اللہ سے تھوڑا مانگو دیتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اپنے رب سے مانگو، اللہ وہ بھی دیتا ہے. اور زیادہ جتنا مانگو اللہ وہ بھی دیتا ہے. ایک دفعہ عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ میں ہم دعائیں کر رہے تھے، تو ایک لاہور کا نوجوان تھا، اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ دے مجھے 900 کروڑ روپیہ. نہیں، ایک بوڑھے نے دعا مانگی، یا اللہ دے مجھے 900 کروڑ روپیہ. تو ایک نوجوان نے کہا بابا جی اتنے؟ کہتے پتر پریشان نہ ہو، تیرے کو نہیں منگے رب کو منگے نے. تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں نے اللہ سے مانگے ہیں. تو اللہ سے مانگو، جتنے مانگو اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اگر ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، انسان اور جن، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، بچے بوڑھے، اور سب اپنی مرضی کی اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس پر قادر ہے ان سب کو عطا کر دے. اور اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے. جب وہ اتنا بڑا ہے اور اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا، وقال ربکم، اور کہا تمہارے پروردگار نے. اب اس میں نہ مومن اور کافر کا فرق ہے، نہ نیک اور بد کا فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں دعا مانگو، کافر بھی مانگ سکتا ہے، اس لیے کہ ان کا رب بھی اللہ ہے. نیک اور بد کا فرق نہیں کہ نمازی ہو تم دعا مانگو، جبے والوں پگڑیوں والوں تم دعا مانگو، نہیں. پینٹ شرٹ والے مانگے، جو مرضی مانگے، ہیں تو اللہ کے بندے نا. تو کم کی ضمیر سب کے لیے ہے، ہر انسان، جو انسان ہے، نیک ہے، بد ہے، مومن ہے، کافر ہے، سب کے لیے اللہ کا حکم ہے. وقال ربکم، اور فرمایا تمہارے رب نے، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اب اللہ کا وعدہ کسی صرف نیک کے ساتھ نہیں ہے، داڑھی والے کے ساتھ نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ کوئی شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، چور چکار ہے، جو مرضی ہے مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے. بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع اللہ غضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا. مانگنے سے بندے کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے اور اللہ کی کبریائی ثابت ہوتی ہے. اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ. آپ غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، غفار و ستار فرما اللہ بن گئے.
نوح علیہ السلام نے مظلومیت کے عالم میں اپنے رب کو پکارا تو رب کو احکم الحاکمین پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رب کو پکارا تو رب کو اپنا نجات دہندہ پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے راستے کی خاطر اپنے رب کو پکارا تو رب کو معاون اور مددگار پایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی شدید بیماری کی حالت میں رب کو پکارا تو ان کو شافی الامراض پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ کے اندر رب کو پکارا تو رب کو اپنا مشکل کشا پایا۔ بی بی ہاجرہ نے مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں اپنے رب کو پکارا پانی کی خاطر تو رب کو اپنا حاجت روا پایا۔ اللہ نے زمزم کا کنواں جاری فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین شہر کے قریب ٹھکانے کی خاطر اپنے رب کو پکارا تو رب کو ملجا اور ماوا پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر سے اپنے رب کو پکارا تو رب کو اپنا نجات دہندہ پایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے انتہائی بڑھاپے کی حالت میں اولاد کی خاطر رب کو پکارا تو رب کو مجیب الدعوات پایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتہائی کرب کی حالت میں اپنے بیٹے کی واپسی کی خاطر رب کو پکارا تو رب کو حاجت روا پایا۔ نبی علیہ السلام نے بدر اور حنین کے میدانوں میں مدد کے لیے اپنے رب کو پکارا تو رب کو اپنا ناصر اور مددگار پایا۔ صحابہ کرام نے افریقہ کے جنگلوں میں شیروں اور درندوں کے سامنے حفاظت کی خاطر اپنے رب کو پکارا تو رب کو اپنا محافظ اور نگہبان پایا۔ اس کا مطلب یہ کہ جس نے بھی رب کو پکارا ہے، رب نے نہ یہ صرف کہ پکار کو سنا ہے بلکہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرمایا ہے۔ دعا ہماری ضرورت بھی ہے اور مستقل عبادت بھی ہے۔ باقی عبادتیں اگر انسان نیکی کی نیت سے، آخرت کی نیت سے کریں تو عبادت ہیں، اگر دنیا کی نیت سے کریں تو الٹا پکڑ ہے۔ دعا کی شان جدا ہے۔ دعا انسان دنیا کے لیے مانگے تو بھی عبادت ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگے تو دنیا مانگ رہا ہے نا، وہ بھی عبادت ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی رشتے کے لیے دعا مانگتا ہے، دنیا کا کام ہے مگر یہ بھی عبادت ہے۔ تو دعا عبادت ہے۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز، نچوڑ ہے۔ جیسے کوئی ہوتا ہے نا، ملائی ہوتی ہے دودھ کی، نچوڑ ہوتا ہے اس کا، ایسے فرمایا کہ دعا تو عبادت کی ملائی ہے، یوں سمجھیں۔ ایک بات اور سمجھیے دعا کی اہمیت کے لیے، قرآن مجید میں کئی ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پہ صحابہ کرام نے سوال پوچھا تو اللہ نے نبی علیہ السلام کے واسطے سے ان کو جواب دلوایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے قسم، یہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے ایک ترتیب بنا دی۔ ترتیب سمجھے کیا؟ یسألونک عن الاہلہ، اے میرے محبوب یہ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو کل کے ذریعے سے اللہ نے محبوب علیہ السلام کی زبان سے جواب دلوا دیا۔ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ تو ایک ترتیب ہے سوال کی، یسألونک سے سوال اور پھر کل کے ذریعے سے جواب۔ یہی ترتیب پورے قرآن میں نظر آتی ہے سوائے ایک موقع کے۔ وہ موقع کیا تھا کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کتنا قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں تو بالکل قریب ہوں۔ یہاں اللہ نے اپنے محبوب کو درمیان میں واسطہ نہیں بنایا، خود جواب دیا۔
اب بتائیے کہ وہ اللہ بندے سے کتنا قریب ہے جو خود جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میرے محبوب میں ان کے بہت قریب ہوں، میں تو ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے افضل کوئی اور چیز نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے اس پر گویا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دعا ہم مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ دعا قبول نہ ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ بندہ جلد بازی کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اور دوسرے دن کہتا ہے جی میری تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے نا میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں اب میں نے تیری دعا کو قبول نہیں فرمانا۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ ایک بچے نے بادام کھایا اور اپنے بازو کو دیکھنے لگا میں موٹا تو نہیں ہوا۔ بھئی بادام کھانے کے بعد بازو موٹا تھوڑا ہوگا۔ ہمارا حال وہی ہے، صبح دعا مانگی، شام کو کہا دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ جو جلد بازی ہے یہ دعا کی رد ہونے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا کچا بندہ ہے یہ پکا بندہ ہے۔ ہم بازار جاتے ہیں نا تو برتن خریدتے ہیں، ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کچا یا پکا۔ اللہ بھی ایسے ہی اپنے بندے کو دیکھتا ہے کچا یا پکا۔ تو ایک آدھ دفعہ دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول نہیں کرتے، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا پھر مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا۔ اگر ایک آدھ دفعہ مانگ کے چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، جاؤ بھائی اپنے گھر، چھٹی۔ اور جو لگا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان العبد لیدعو اللہ، ایک بندہ اللہ کو پکارتا ہے، وہو علیہ غضبان، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ اس بندے سے خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ فیو رضوان ہو، اللہ اس سے اعراض فرماتے ہیں، پھر وہ مانگتے ہیں دعا، پھر اللہ اعراض فرماتے ہیں، پھر وہ دعا مانگتا ہے، پھر اللہ اعراض فرماتے ہیں، پھر اللہ اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں یہ بندہ بھی عجیب ہے، بار بار دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا اور یہ میرا در چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا، مجھے اس بندے کے بار بار مانگنے سے حیا آتی ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جو پروردگار اتنا عظیم ہو کہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہو تو ہمیں کیوں جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا در چھوڑ کے جائیں کہاں، ہمارے پاس تو کوئی اور در ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے روٹی کا سوال کرنے والا، ایک دروازے سے نہ ملے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، تیسرے سے نہ ملے اس کے پاس 100 دروازے ہیں، وہ جہاں چاہے چلا جائے۔ ہمارا مسئلہ جدا ہے، ہمارے پاس تو در ہی ایک ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا فقیر تھا،
مانگتا مانگتا جا رہا تھا، ایک بڑا دروازہ آیا، اس نے بڑی صدا لگائی، کوئی آگے سے جواب نہیں کہ معاف کر دو یا چلے جاؤ۔ کہنے لگا یہ کس کا دروازہ ہے جو آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتا؟ تو ایک بچے نے کہا بابا یہ تو مسجد کا دروازہ ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ بابا یہ تو مسجد کا دروازہ ہے، تو اس فقیر نے اپنا کشکول زمین پہ پھینک کے توڑ دیا کہ اگر میں اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں تو مجھے کسی اور دروازے پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ حج پہ جاتے تھے، انہوں نے کہیں 40 حج کیے، اور جب وہ احرام باندھ کے لبیک پڑھتے تو جواب آتا لا لبیک۔ ایک دفعہ بیٹا بھی ساتھ تھا، انہوں نے احرام باندھ کے پڑھا لبیک اللہم لبیک، جواب آیا لا لبیک۔ بیٹے نے بھی سن لیا، بیٹے نے کہا ابو واپس چلیں، جب لبیک قبول نہیں تو پھر اب آگے جانے کا کیا فائدہ؟ باپ نے کہا بیٹا تم نے تو ابھی ایک دفعہ سنا ہے، میں نے 40 حج کیے، 40 مرتبہ لبیک پڑھا اور میں نے لا لبیک سنا، اب تو مجھے بتا کہ میں اس در کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ دوسرا در تو ہے ہی کوئی نہ، کچھ نہیں ہوتا، سنوار رہے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے در پہ جھکنا سیکھ لیں، در در کے اوپر جھکنے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اللہ ہمارے کام سنوار دیں گے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اپنے رب کے ساتھ ایک پکا تعلق جوڑ لیا، اب ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہماری ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، ذرا کچھ ہوتا ہے تو اماں اماں پکارتا ہے، ماما ماما، اور ماں بھاگتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی میں کھانا کھا رہی ہوں، میں سو رہی ہوں، میں آرام کر رہی ہوں، میں مصروف ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ آ جاتی ہے۔ تو ماں تو مربیہ ہے چھوٹی، اصل رب تو اللہ ہے اور ہم بندے ہیں۔ جب ہم رب رب کہتے ہیں تو اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کریں اور اللہ کو پکاریں، کیونکہ جب دل میں کسی غیر کی محبت ہوتی ہے پھر اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا یا اللہ تیرا بندہ اتنا رو رو کے تو اس سے دعا مانگ رہا ہے، آپ اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرما لیتے؟ اللہ نے فرمایا رو رو کے مانگ تو رہا ہے مگر اس کے دل میں تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، کسی غیر کی محبت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کو بتایا
کہ بھئی تیرا دل کسی غیر میں اٹکا ہوا ہے، جب تک اس کو غیر کی محبت سے خالی نہیں کرے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس نے توبہ کی نیت کی، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ تو ہم بھی اسی طرح اپنے دل کو ہر طرف سے خالی کر کے اللہ کے لیے متوجہ کر دیں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ میں بندہ آپ کا ہوں، اور جاؤں کسی غیر کے در پہ، بس مجھے شرم آتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، بس تو ہی میرے اوپر احسان فرما اور میری دعاؤں کو قبول فرما۔ دعائیں قبول ہونے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں، یقین نہیں ہوتا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، دل میں یقین ہوتے ہیں ہم۔ اور اللہ کے ہاں قانون یہ ہے کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو جب ہمارا اپنا ہی گمان ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ہمیں تو ہماری دعا قبول کیا ہوگی؟ یہ ذہن میں نہ رکھیں جی کہ ہم نیک نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے تو شیطان کی دعا کو قبول کر لیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے رد فرمایا تو حکم ہوا فخرج منہا فإنک رجیم، تو میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو نکالا اپنے دربار سے، اس وقت اس نے دعا مانگی رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں انک من المنظرین، میں نے تجھے مہلت عطا فرما دی۔ تو جو پروردگار شیطان کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، وہ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ نے تو فرعون کی دعا کو قبول کر لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ مصر میں بارشیں بند ہو گئیں، قحط سالی تھی، دریا نیل کا پانی بھی بند ہو گیا۔ تو کچھ لوگ مل کے آئے اور انہوں نے فرعون کو کہا کہ آپ تو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ بارش برسائیں تاکہ ہماری کھیتیاں ہو جائیں۔ تو فرعون نے وعدہ کر لیا کہ کل بارش ہو جائے گی۔ جب لوگ چلے گئے تو اس نے سوچا کہ بھئی بارش تو اللہ نے برسانی ہے، میں تو ایک جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ نکل گیا محل سے، اور ویرانے میں ایک جگہ جا کے اس نے کہا کہ یا اللہ، اصل مالک خالق تو ہے، میں تو تیرا ایک بندہ ہوں، میں بارش نہیں برسا سکتا، تو برسا دے تاکہ قحط ختم ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر کے بارش برسا دی اور اس کا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو جو پروردگار شیطان کی دعا کو قبول کرتا ہے، فرعون کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ہم ہیں گناہ گار ہیں، توبہ کرنی چاہیے، مگر یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے دعا کہ ہم مانگ رہے ہیں، جب اللہ نے توفیق دے دی تو دینا تھا تو توفیق دی، اگر اللہ نے نہ دینا ہوتا تو توفیق ہی نہ دیتا۔ شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو فلاں ہے اور فلاں ہے، تیری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یقیناً دعا قبول ہو سکتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں انبیاء کرام کی جتنی دعائیں منقول ہیں بہت یقین بھری دعائیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو فرمایا عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔
ایک جگہ فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دوسرے موقع پہ فرماتے ہیں انک انت السمیع العلیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی تو یوں کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ایسا یقین ٹپکتا ہے ان دعاؤں سے جس کی وجہ سے یہ دعائیں اللہ نے قبول فرما دی۔ تو یقین ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہوگی۔ ہم سے تو چھوٹا بچہ اچھا، بچوں کو یقین ہوتا ہے۔ ایک علاقے میں قحط سالی تھی تو اعلان ہوا کہ بھئی نماز استسقاء کے لیے آ جاؤ، یہ نماز پڑھتے ہیں نا بارش کے لیے، تو سب لوگ بارش کے لیے اپنے شہر سے باہر نکلے تو ایک بچہ چھتری لے کے جا رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی چھتری کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہم نے دعا مانگنی ہے تو بارش ہو جانی ہے تو واپسی میں چھتری کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی ایک چھوٹے بچے کو اتنا یقین تھا کہ ہم دعا مانگنے جا رہے ہیں، بارش ہوگی تو ہم دعا مانگنے کے بعد پھر چھتری لے کے واپس آئیں گے۔ دعا قبول نہ ہونے کی تیسری وجہ کہ ہم اللہ کے سامنے آہوزاری نہیں کرتے۔ چنانچہ دیکھیں ہم دعا مانگتے ہیں، جس طرح صبح ایک افسر آ کے اپنے دفتر میں کام ذمہ لگاتے ہیں نا، الیکٹریشین کو کہتے ہیں تم یہ کر دینا، پلمبر کو کہتے ہیں تم یہ کر دینا، فلاں کو کہتے ہیں تم یہ کر دینا، ڈرائیور کو کہتے ہیں تم یہ کر دے، کام ذمہ لگاتا ہے۔ ہم دعا اس طرح سے مانگتے ہیں، اللہ میری بیٹی کا رشتہ آ جائے، میرا بیٹا پاس ہو جائے، جاب مل جائے میرے بیٹے کو، فلاں ہو جائے۔ بھئی اللہ کو کام ذمہ نہ لگاؤ، اللہ سے دعا مانگو۔ دعا مانگنا اور ہوتا ہے، کام ذمہ لگانا اور ہوتا ہے۔ اس لیے دعا میں آہوزاری کرنا، رونا دھونا یہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو پکڑا تنگی اور بیماری کے ساتھ تاکہ وہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں۔ اب دیکھیں آج ہمارے ملک کے حالات بھی اسی طرح ہیں، تنگی اور تنگ دستی نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے گڑ گڑائے، لیکن ہم گڑ گڑا کے اللہ سے نہیں مانگتے، نعرے لگاتے ہیں اس کے خلاف اس کے خلاف، باتیں کرتے ہیں گھنٹوں، رب سے نہیں مانگتے جس نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا، پس نہ تو انہوں نے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے۔ یہ جو رونا اور گڑ گڑانا ہے یہ دعا کی اصل روح اور جان ہے۔ ایک بچہ بھی یہ بات سمجھتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے محمد واسع، وہ چونکہ کثرت سے اللہ اللہ کہتا ہے تو میں اس کو پیار سے اللہ بندہ کہتا ہوں۔ اس کو بھی یہ راز پتہ ہے، وہ اپنی ماں سے کوئی چیز ایک دفعہ مانگتا ہے نا تو ماں کہتی ہے نہیں دینا، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ رونے سے بھی نہیں دے رہی تو لیٹ جاتا ہے۔ اب جب وہ لیٹتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دو دو جو دے تو اس کو لینے کا طریقہ آتا ہے۔ تو ایک بچے کو طریقہ آتا ہے اور ہمیں اللہ سے لینے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم بھی کبھی تنہائی میں روئیں دھوئیں لوٹ پوٹ ہوں اللہ کے سامنے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہمارے کام سنوار دے، تو یقیناً اللہ کام سنوار دیں گے۔
مانگنے کا طریقہ بھکاری سے سیکھیں. 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے، اس نے کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوتے ہیں، اور جب مانگتا ہے تو ہاتھ بھی ایسے ہل رہے ہوتے ہیں، اور آواز بھی بڑی عاجزی والی ہوتی ہے، اور ایسے یعنی الفاظ استعمال کرتا ہے کہ بندے کا دل پسیج جائے، متوجہ ہو جائے. جس نے 1 روپیہ اللہ ہم سے مانگنا ہے وہ اتنی عاجزی دکھا رہا ہے. ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، ہمیں کتنی عاجزی کرنی چاہیے. تو جس طرح مانگنے کی ضرورت ہے ہم نہیں مانگتے، اس لیے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان آنسوؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا ایک آنسو جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے. ایک آنسو جہنم کی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے. اتنی طاقت ہے آنسو میں. اور فرشتے اس پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ مومن کے آنسو اللہ کے ہاں کتنے مقبول ہیں. علامہ اقبال نے لکھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. یعنی میرے جو ندامت کے آنسو تھے ان کو اللہ نے موتی سمجھ کے چن لیا. اس کی وجہ سمجھیں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتے عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کر سکتے، مگر ان کے پاس ندامت نہیں ہے، اور بندے کے پاس ندامت ہے. تو جب بندہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو یہ آنسو عرش کے اوپر کی دنیا کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز کی مانند ہے. وہ اس کو لے کے جاتے ہیں اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کہ یہ ایک نایاب چیز ہے، ہم اللہ کے حضور پیش کریں، اور اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے آنسو بہائے، میں اس بندے کی مراد کو پورا کر دیتا ہوں. محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جیڑا لطف ہے رومن اندر وچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے، نالے رٹھڑے یار مناوے، تے رب دی یاد چ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے. جو اللہ کی محبت میں روتا ہے، دعا مانگتے ہوئے روتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے. رونے سے بات سنورتی ہے. کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ایک دفعہ بڑا پریشان تھا. اسے اطلاع ملی کہ دشمن کے بحری بیڑے آ رہے ہیں، تو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہ فکر مند تھا. تو رات آئی تو وہ بیت المقدس میں گیا، اور وہاں جا کے اس نے خوب رو کے اللہ سے دعا مانگی. جب فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو اس کو ایک اللہ والا ملا جس کے چہرے پہ بڑا نور تھا. تو صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ میں اس سے دعا کرواتا ہوں. تو صلاح الدین ایوبی نے سلام کیا اور کہا کہ حضرت دعا کرو.
مسلمانوں کے لیے مشکل وقت ہے اور دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے. وہ بھی کوئی صاحب نظر تھے، انہوں نے سمجھ لیا، پہچان لیا، تو انہوں نے کہا صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا. اور واقعی کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ دشمن کا بحری بیڑا راستے میں ڈوب چکا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور رو کے مانگیں تاکہ شرائط دعا کی پوری ہوں اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اگر آپ غور فرمائیں تو ہمارا اولین سرمایہ رونا دھونا ہی ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ نہ لباس اپنا، نہ کھانا اپنا، نہ مکان اپنا، کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا، لیکن رونا اس کے پاس اپنا ہوتا ہے. اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ رو پڑتا ہے، بتا بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، کچھ ہوا رو پڑتا ہے. اب ماں سوچتی ہے کیوں رو رہا ہے، دودھ کی ضرورت ہے، دودھ دے دیتی ہے. رو پڑتا ہے کیوں، اس کو سردی لگ رہی ہے، اس کو کپڑے پہنا دیتی ہے. رو پڑتا ہے کیوں رو رہا ہے، سونا چاہتا ہے، بستر کا انتظام ہو جاتا ہے. جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف رونا جانتا ہے اور بولنا بھی نہیں جانتا، مانگنا بھی نہیں جانتا، کہنا بھی نہیں جانتا. اس کے رونے سے اس کی ماں اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتی ہے. یہاں سے علماء نے نقطہ نکالا کہ اے بندے، جب تو رونا جانتا تھا اللہ تیرے ہر کام کو پورا کر دیتے تھے، تو نے رونے کو بھلا دیا، اللہ نے تیرے کاموں کو اٹکا دیا. تو ہم اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں اس یقین کے ساتھ کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی نیک مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے احباب دور قریب سے بیعت کی نیت سے آتے ہیں تو توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. جو کلمات اب میں پڑھوں پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیعت ہو چکے ہیں، تو بتائے ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. انہیں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول. اور پانچویں ہے مراقبہ کرنا.
مراقبہ جو ہے وہ تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ 15-20 منٹ صبح و شام مراقبہ کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ خود گواہی دیں گے۔ دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔